جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ جمعے والے دن کون کون سی چیزیں ضروری ہیں۔ تو جمعے والے دن ویسے تو وقت پر پہنچنا، اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے، لیکن اذان ہونے کے بعد اپنے کاروبار کو کرنا، دیگر کاموں میں مصروف رہنا یہ جائز نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے کہ اذان سے ویسے پہلے کوشش کرنی چاہیے، لیکن اذان ہو جائے تو پھر تو دیگر کام کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو اور جلدی سے اللہ رب العزت کے ذکر کی طرف جلدی کرو، جلدی پہنچو۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اذان کے بعد کاروبار کرنا یا دیگر کاموں میں لگے رہنا یہ جائز نہیں ہے۔ اذان سے ویسے پہلے پہنچنا چاہیے، پہلے پہنچنے پر دیگر اضافی فضیلت اس کو ملے گی۔ اسی طرح جب مسجد میں پہنچ گیا ہے تو مسجد میں پہنچنے کے بعد امام کا خطبہ سننا فرض ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید فرمائی، حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کوئی لغو بات بھی کر رہا ہے، کوئی مسجد کی کوئی تنکا بھی توڑ رہا ہے، تو اس کو بھی بات کر کے مخاطب کر کے اس کو روکنا یہ درست نہیں ہے۔ ایسا کرنے والا بھی لغو بات کر رہا ہے، تو امام کا خطبہ دھیان سے سننے کا حکم ہے، اس کے دوران بات کرنا یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد وہ خطبے میں ساری بات شامل ہے، اذان کے بعد سے لے کر نماز کے کھڑے ہونے تک وہ سارا خطبہ ہی میں شامل ہے۔ بعض لوگ اس میں تقسیم کرتے ہیں، وہ جو اردو جو ہے وہ اس کو تقریر کہتے ہیں، اور عربی میں جو پڑھا جاتا ہے اس کو خطبہ کہتے ہیں۔ بلکہ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، کئی لوگ شروع میں اردو میں تقریر کرتے ہیں اور آخر میں دو خطبے دیتے ہیں، اور اس میں پہلے کھڑے ہوتے ہیں، پھر درمیان میں بیٹھتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، آخر میں وہ عربی میں دو خطبے دیتے ہیں اور اس کو صرف خطبہ سمجھتے ہیں، اور پہلے اردو والی جو گفتگو ہوتی ہے اس کو تقریر کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اذان کے بعد سے لے کر نماز کے کھڑے ہونے تک یہ سارے کا سارا عربی میں ہے، اردو میں ہے، یہ سارے کا سارا نصیحت ہے اور یہ خطبہ ہے، اور سب کو سننا ضروری ہے۔ اس دوران کسی قسم کی آپس میں گفتگو کرنا، بات کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور اس کے بعد 2 رکعتیں فرض ہیں جمعے کی۔ جو بندہ صرف جمعے کی 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے اس کا جمعہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ جمعے سے پہلے آتا ہے، جماعت کھڑی ہونے سے پہلے آئے گا، اگر تو خطبہ شروع ہو چکا ہے تو کم از کم اس کے لیے 2 رکعتیں پڑھنا ضروری ہے۔ 2 رکعتیں بس پڑھے گا، کم از کم نہیں بلکہ صرف 2 رکعتیں ہی پڑھے گا، اور خطبہ شروع ہونے سے پہلے کم از کم 2 رکعتیں پڑھنا ضروری ہیں۔ اور اس کے علاوہ اضافی اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے، 4 پڑھنا چاہتا ہے، 6 پڑھنا چاہتا ہے، جب تک اذان نہیں ہوئی اس سے پہلے 2، 4، 6 جتنی پڑھنی چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر اذان ہو جائے تو صرف اور صرف 2 رکعتیں پڑھے گا، اور ان کو بھی مختصر پڑھے گا۔ نماز کے بعد اس کے بعد 2 فرض پڑھے ہیں۔ فرض پڑھنے کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بندہ نفل پڑھنا چاہے وہ 4 رکعتیں پڑھے، تو اس کو 4 رکعتیں 2 فرض پڑھنے کے بعد 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ فرض اگرچہ 2 ہی ہیں، لیکن بعد میں فرمایا کہ جو پڑھنا چاہے وہ 4 رکعتیں پڑھے، اگرچہ بعض حدیثوں میں یہ بھی موجود ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بھی پڑھی تھیں۔ تو بہرحال ہمیں حکم دیا ہے کہ جو پڑھنا چاہے وہ 4 رکعتیں پڑھے، تو جمعے کے بعد 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ اگرچہ یہ فرض نہیں ہے، فرض وہ 2 رکعتیں ہی ہیں، لیکن یہ